ترکوں کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو 22 ہجری یعنی 652 کو مسلمانوں کے سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان علاقوں کو فتح کر لیا جہاں ترک سکونت پذیر تھے۔ اسی دوران ترکوں کے سردار شہر براز نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر ان کے لیے لڑنے کے لیے تیار رہیں۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں اور ترکوں کے درمیان معاہدہ طے پایا اور ترک مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ جنگیں لڑنے کے بعد ترک مسلمانوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے اور 33 ہجری تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک تمام ترک قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد 5ویں صدی ہجری میں سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اور اس میں مسلمان ترک ہی تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ اور ترکوں کی تاریخ میں اگر جہاد فی سبیل اللہ کی بات کی جائے تو الپ ارسلان کا تاریخ میں بہت بڑا نام ہے اور یہ بھی مسلم ترک سلطان تھے۔ عثمانیوں کا تعلق ترکمانی قبیلے سے تھا جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کردستان میں آباد تھے اور پیشے سے چرواہے تھے، تاہم کبھی قالین بنا کر بھی بیچتے تھے۔ جب منگولوں کے حملے بڑھنے لگے تو عثمان کے دادا سلیمان شاہ اپنے قبیلے کو لے کر کردستان سے اناضول کو ہجرت کر گئے۔ ارطغرل کے والد اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے دادا سلیمان شاہ نے بہت سی جنگیں لڑی تھی اور وہ مسلمانوں کے لشکر میں کمانڈر رہ چکے تھے۔ 668 ہجری کو سلیمان شاہ انتقال کر گئے اور اپنے منجلے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا یعنی ارطغرل غازی کو۔ ارطغرل کی بیوی اور عثمان غازی کی والدہ حلیمہ سلطان سلجوقی سلطنت کی بیٹی تھی جو مسلم سلطنت تھی۔ اس کے بعد ارطغرل کی لڑائی منگولوں کے کمانڈر نویان سے ہوئی جس میں نویان نے شکست کھائی اور بھاگ گیا۔ ارطغرل برقع خان اور سلطان رکن الدین بیبرس کے لشکر میں بھی شامل رہے اور ان کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر جا رہے تھے اس وقت ان کی تعداد صرف 400 خاندانوں پر مشتمل تھی۔ اس دوران مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ جاری تھی جس میں ارطغرل نے بھی حصہ لیا اور نصرانیوں کو شکست دی۔ اسی طرح ان کے لیے سلجوقی سلطنت کے ہاں عزت اور بھی بڑھ گئی اور ارطغرل کے رابطے سفید داڑھی والوں سے بھی ہونے لگے۔ 656 کو ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ اسی عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ 699 کو ارطغرل کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا عثمان ان کا جانشین مقرر ہوا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے ایک مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی جو اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد رکھی گئی۔ ارطغرل کا مزار آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو انگریزوں نے ان کی تاریخ مسخ کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ایسی کتابیں لکھیں جس میں مسلمان سلطانوں کو چور ڈاکو بنا دیا گیا۔ ترکی کے ڈرامے ارطغرل غازی میں کئی کردار فرضی ہوئے لیکن اس ڈرامے سے ایک سبق مسلمانوں کو یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم حق کے لیے کھڑے ہوئے باطل کے خلاف اتحاد قائم کیا تو فتح یقینی ہے۔ مسلمان وہ ہے جو مظلوم کی مدد کرے اور ظالم کے خلاف طاقت کا استعمال کر کے اسے روکے، اللہ کی زمین پر عدل قائم کرے۔ عثمانیوں نے 625 سال تک دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی اور پھر فطرت کے اصول کے مطابق کہ ہر عروج کو زوال ہے، سلطنت عثمانیہ بھی دنیا کے نقشے سے مٹ گئی۔ لیکن ہمیں یہ بات سکھا گئی کہ حق و باطل کی جنگ میں حق فتح یاب ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ جذبہ ایمانی اور مسلسل جدوجہد انسان کو کامیابی دلاتی ہے، لیکن جو ہی انسان عیش و عشرت میں محو ہو جاتا ہے تو یہ سب کچھ چھین کے اصل حقدار کو سونپ دیا جاتا ہے۔